السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب سے وکیل صاحب وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں اور کچھ ہو نہ ہو وکلاء کی روزی فراخ ہو جائے گی، اور میرے اندازے کے بالکل عین مطابق ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پہلے ملازمین کے مقدمات نے وکلاء کی روزی فراخ کی، اور اب ایم ڈی کیٹ کے طلباء نے وکلاء کی روزی فراخ کی ہوئی ہے۔ پی ایم سی کے پاس کافی پیسے ہیں، اگرچہ انہوں نے نیشنل میڈیکل اتھارٹی میں 10 لاکھ روپے مشاہرہ پر تقریباً ایک لیگل ایڈوائزر بھی، ممبر لیگل بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس سے پہلے چیف لیگل آفیسر اور لیگل آفیسر کی ایک ٹیم آلریڈی پہلے بھی موجود تھی، تو وکلاء کی ایک بھاری ٹیم ہونے کے باوجود اس وقت اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی اور شاید بلوچستان میں بھی سارے ہائی کورٹوں میں طلباء کی ریٹ پٹیشنز داخل ہیں، اور وہاں بھاری مشاعرے پر وکلاء پاکستان میڈیکل کمیشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آج اتفاق سے میں نے چند وکلاء کی جو بچوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مختلف ہائی کورٹس میں، ان کی ویڈیو کلپس دیکھی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وکلاء جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ریز کر رہے ہیں اس کا تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرے لیے کم از کم کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ بچے جو پیٹیشنر ہیں یا جو وکلاء حضرات خود اس کو اگر ویڈیو کو دیکھیں یا ان تک ان کے پیرنٹس پہنچائیں تو یہ ان کی بریفنگ کے لیے کم از کم میرے لیے حوصلہ افزا ہوگا کہ یہ پوائنٹس ان کو مدد کر سکیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کے علاوہ جو چیزیں وہ ریز کر رہے ہیں وہ میرے لیے تسلی بخش نہیں ہیں۔ میں اگرچہ یہ پوائنٹس مختلف ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن یہ چونکہ میں خاص اس مقصد سے کہ یہ وکلاء کو ان کی ریٹ پیٹیشنز میں مدد کریں، وہ ایک دفعہ پھر کنسالیڈیٹڈ کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں، جس کو اگر ایکسپلین کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اور میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، تو میں پوائنٹس کے حساب سے کہ یہ نکات ہیں کہ اگر ان کو وہ مختلف کورٹس میں اٹھائیں، بلکہ سائملٹینیسلی سارے لوگ اٹھائیں، تو پتہ نہیں جج صاحب کو کون سا نقطہ پسند آ جائے، کیونکہ یہ سارے لیگل پوائنٹس ہیں اور فلاز ہیں جو اس ایم ڈی کیٹ میں ہوئے ہیں، جو ریٹ پیٹیشن میں بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ اگر پچھلے سال پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ 1500 روپے میں کرایا تھا، تو اس دفعہ 6000 روپے کیوں لیا گیا؟ اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہی امتحان پچھلی دفعہ ایک یونیورسٹی نے کرا کے دیا ہے، تو اس دفعہ اس یونیورسٹی سے کیوں نہیں کرایا گیا؟ یا آلٹرنیٹ ہماری جو دوسری یونیورسٹی ہیں، وہ تو ایک نئی یونیورسٹی تھی فیلڈ میں، اس سے پرانی یونیورسٹی ہے یو ایچ ایس، وہ بھی کیپیبل ہے کہ وہ سارے پاکستان میں کرا دے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کیپیبل ہے کہ سارے پاکستان میں کرا دے، تو پرائیویٹ فرم کیوں ہائر کی گئی ہے؟ یہ وہ نکات ہیں جو آپ کو کام آئیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ فرم ہائر کی گئی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں کیا بے ضابطیاں ہوئی ہیں، وہ اتنی ویڈیوز میں اتنے لوگ کر چکے ہیں کہ وہ اگر آپ وکلاء سے بان دیکھ لیں تو وہ بذات خود ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے عدالتوں کے لیے کہ اس میں کتنی بے ضابطگیاں ہوں گی۔ فرم کی ہائرنگ سے ہٹ کے جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرم ہائر کی گئی ہے اس نے پاکستان میں کبھی کوئی میڈیکل کا ٹیسٹ ایون کسی کالج کا بھی نہیں ارینج کیا ہوا، تو یہ جائے کہ وہ 2 لاکھ بچوں کا سائملٹینیسلی ٹیسٹ لے، اور وہ جو قائمی شاید اس ٹیسٹ کے لیے کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرم قائم ہو گئی، اس کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، اس کے پاس انٹرنیشنل بیک اپ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں فارن نیشنل پاکستانی، ڈول نیشنل پاکستانی انوالو ہیں جن کا باہر کا تجربہ ہے، لیکن ان کے پاس پاکستان کے کورس کریکلم کا کوئی کویسچن بینک ہی نہیں ہے، اور انہوں نے
کیا ایسا انتظام کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کویسچن بینک ڈیولپ کر لیا؟ کہا گیا پریس ریلیز میں کہ چاروں بورڈوں کے نمائندے بلائے تھے جنہوں نے سوالات نصاب کے فرم کے حساب سے دیکھے ہیں کہ جی یہ نصاب جو ہے چاروں صوبوں میں چاروں بورڈز کے سارے بورڈز کے متعلق ان کے ایم ڈی کیٹ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بلائے تھے یا بورڈ کے ریپریزنٹیٹو بلائے تھے۔ اگر بورڈز کے ریپریزنٹیٹو بلائے تھے تو ایک بورڈ کا نمائندہ فزکس والا کیمسٹری کے کویسچن کیسے اسیس کر سکتا ہے، اور کیمسٹری والا بایولوجی کے کویسچن کیسے اسیس کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا اپنا اسپیشلسٹ ہے اور وہ دیکھے گا، اور ہر بورڈ میں سے سارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ جن کے آپ نے امتحان لیے ان کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ آتے، وہ انالیسز کرتے، تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ سارے کویسچن نصاب میں سے ہیں مختلف صوبوں کے بورڈز میں سے کہ نہیں۔ ہر بورڈ سے یا ہر صوبے سے ایک بندہ بلا کے آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے۔ یہ کورس کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہر سبجیکٹ کا اپنے کویسچن اسیس کرتا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کیا گیا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پھر اگر جو نمائندے بلائے گئے ہیں وہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے بلائے تھے یا اس فرم نے بلائے تھے کہ کویسچن بینک کس کے پاس ہے؟ اگر فرم نے بلائے تھے تو اس کا ثبوت کیا ہے، اور اگر کمیشن نے بلائے تھے تو پھر فرم ہائر کیوں کی گئی اور ان کو اتنی بھاری رقم دی کیوں جا رہی ہے؟ اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ ٹیسٹ پاکستان میڈیکل کمیشن کے قانون کے مطابق نیشنل میڈیکل اتھارٹی نے کرانا تھا، جبکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ نیشنل میڈیکل اتھارٹی نے تو سوالات ہی نہیں دیکھے، اور اگرچہ لگتا ہے کہ انہی سے ہی انہوں نے ہائرنگ کے لیے کرائے ہوں گے، تبھی اسی وجہ سے جو ممبر ایگزامینیشن ہے وہ امتحانات کے دوران چھوڑ گیا۔ یا تو اس نے امتحان کے سسٹم پہ اس کو اعتراض تھا یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، وہ نہیں رکھتے۔ نیشنل میڈیکل اتھارٹی نے ایم پی اسکیل کا تقریباً 10 لاکھ مشاعرے پہ وہ ممبر ایگزامینیشن رکھا تھا، اور وہ ممبر ایگزامینیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس نیشنل میڈیکل اتھارٹی میں جس نے ٹیسٹ کرانا تھا، بلکہ اس 7 میں سے 3 لوگ غائب ہیں اتھارٹی میں، 4 لوگ تھے جنہوں نے اتھارٹی میں کیا ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا۔ رزلٹ کے بارے میں جو اگلا پوائنٹ ہے کہ کمپیوٹر سسٹم جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی اور جس میں پر بے تحاشا رقم بھی خرچ کی گئی ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ممبر آئی ٹی رکھا گیا ہے جو وہ بھی خیر سے چھوڑ گئے تھے، اس کی خرابیاں پی ایم سی کے صدر اور وائس پریزیڈنٹ دونوں ایڈمٹ کر چکے ہیں، جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ معمولی خرابیاں تھیں اور یہ ہو جاتا ہے اگر یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں یہ بیک اپ ہے۔ اگر میں کہتا ہوں جی آپ پوائنٹ پرسنٹیج میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں چند بچوں کا بھی اگر آپ نے مستقبل تباہ کر دیا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ فل پروف سسٹم ہونا چاہیے۔ آپ کو نقل کرنی ہے میڈیکل اتھارٹیز کی ابراڈ تو دیکھیں کہ وہ 8-8 10-10 سال لگاتے ہیں، ٹیسٹ رن کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس ٹیسٹ پہ آ کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ امتحان دیں، اور وہ اس طرح کا امتحان دیں۔ میڈیکل ایڈمیشن ٹیسٹ کے متعلق نہ بچے خلاف ہیں نہ کوئی انڈیویجول خلاف ہے، وہ بچے آلریڈی دیتے آتے ہیں۔ جو خرابیاں تسلیم کی گئی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے سیکشن مختلف سبجیکٹس کے ایلوکیٹ کیے تھے اس سے اوریجنل ڈبل لوگوں نے نمبر لیے، پھر آپ کی کیلکولیشن جو فائنل گرینڈ ٹوٹل دیا گیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، پھر جو آپ نے انڈیویجول مارکس ہیں اس کا ٹوٹل کریں تو وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کوئی ایک ڈسکریپنسی نہیں تھی، اور یہ جو پوائنٹ پرسنٹیج پریس کانفرنس میں بتائی جا رہی ہے یہ تو آپ خود بتا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں 50% ہے، کوئی انڈیویجول آپ نے کسی سے ٹیسٹ کرایا کہ اس میں کتنی ڈسکریپنسی آئی ہے؟ آگے آ جائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ 41 ملین کویسچن تیار کیے گئے، کیونکہ 2 لاکھ بچوں کے تھے، 2 لاکھ پلس کے، اور آپ نے 200 کویسچن کا ایک پیپر لوگوں کو دیا، تو آپ نے یہ کہا کہ ہر بچے کا یونیک پیپر ہے،
تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یونیک پیپر میں ڈیفیکلٹی انڈیکس کیسے کیا؟ جب یونیک پیپر ہے تو پھر آپ کو 2 لاکھ ڈیفیکلٹی انڈیکس نکال دیں، کیونکہ انڈیویجول پیپر کا نکلے گا جو بقول آپ کے یونیک پیپر تھا، ایکچولی یونیک پیپر نہیں تھا۔ یہ چند ہزار کویسچنز پہ ڈیپینڈ ایک کویسچن بینک بنایا گیا، اسی کی ارینجمنٹس آگے پیچھے کر کے ان 2 لاکھ بچوں کو دی گئی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جب قائد اعظم یونیورسٹی کو دیا تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ انہوں نے 41 ملین کویسچن انالیسز کیے ہیں یا انہوں نے 2 لاکھ پیپر انالیسز کیے ہیں۔ آپ نے ان کو وہ چند ہزار سوال بھیجے جس کی رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں کی گئی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ منگوا لے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 2 لاکھ یونیک پیپر بنائے ہیں اور 41 ملین سوال ہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ نے کسی بچے کا ڈیفیکلٹی انڈیکس 2 لاکھ ڈیفیکلٹی انڈیکس دکھا دیں کہ آپ نے ان بچوں کا انڈیویجول نکالا ہے۔ یہ وہی کویسچن تھے جن کو ہیر پھیر کے کیا گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی کہ پی ایم سی کے پاکستان میڈیکل کمیشن کے قانون کے مطابق یہ سنگل ٹیسٹ ہونا تھا، جو کہ آپ نے 60 سے زیادہ قسطوں میں کرایا۔ جو 60 سے زیادہ قسطوں میں، اس طرح آپ کیسے میرٹ اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں جبکہ آپ انڈیویجول کینڈیڈیٹ کا ڈیفیکلٹی انڈیکس آپ نے نکالا بھی نہیں ہے اور نہ آپ نکال سکتے ہیں۔ قائد اعظم کی رپورٹ میں آپ نے کہا جی 41 ملین کویسچن تھے، تو آپ نے انہیں بتایا کہ جی 41 ملین کویسچن کا انالیسز آپ کے پاس ہے تو کسی کورٹ میں پیش کریں۔ میرے حساب میں چند ہزار سوالات ان کو بھیجے گئے اور ان سے بھی شاید ٹھپا لگوانے کی کوشش کی گئی کہ اتنی دیر میں تو وہ ان کا جواب نہیں آتا، جتنی دیر میں آپ نے رزلٹ بھی نکال دیا ہے تو اس رزلٹ کی غلطیوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک اخباری خبر کے مطابق وکلا حضرات یہ بھی دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا ٹی وی کی خبر کے مطابق کہ جی آپ اس سارے معاملات کو دیکھیں، کیا انہوں نے ایسی کوئی رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کی ہے؟ اگر پرائم منسٹر نے کہا ہے، اور پرائم منسٹر سے میٹنگ میں ڈیفینیٹلی دکھایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ایک وزیر اور ایک افیکٹڈ کینڈیڈیٹ اور ایس اے پی ایم ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ رپورٹ کیا پرائم منسٹر کو پیش کی گئی ہے یا سب اچھا کی رپورٹ دے کے پرائم منسٹر کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا؟ اب آتے ہیں جو کورٹ کو بتانے والی بات ہے کہ صوبہ سندھ کی وزیر صحت نے ایم ڈی کیٹ کے رزلٹ اور سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا اور اس حد تک اندیا دیا ہے کہ ہم اپنی پی ایم ڈی سی بنا لیں گے اگر انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہ لیا، اور یا اس کے جو فلاز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کرائیٹیریا رکھا ہے، یہ پیپر لیے ہیں، یہ اگر ٹھیک نہ کیے گئے تو اس سے زیادہ ڈس انٹیگریشن پاکستان میڈیکل کمیشن کے ہونے کے چانسز کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک صوبہ نے جس میں کم از کم 50% سیٹ ایلوکیشن ان کی ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے برابر، تو انہوں نے اس ایم ڈی کیٹ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی پاس پرسنٹیج بھی 40% کر دی ہے۔ میں اس کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا، وہ چیز چیک کرنی چاہیے، لیکن وزیر صحت کی پریس کانفرنس میں جو میں نے پہلے باتیں کہی ہیں کہ اپنی پی ایم ڈی سی بنانے کے لیے اور ایم ڈی کیٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ان کی اناؤنسمنٹ ریکارڈ پہ ہے جو کورٹ کے نوٹس میں لانی چاہیے۔ اور سملرلی بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی ایم ڈی کیٹ کے سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو جب آپ کے 4 میں سے 2 صوبوں نے ایک ٹیسٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو کورٹس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو اوور لک کرنا چاہیے کہ حالات کس حد تک خراب ہیں، کہ یہ سنگل ایم ڈی ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ، ایک اور لیگل پوائنٹ ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ منیمم سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے میڈیکل ایجوکیشن کا، اور اس میں یہ انٹری ٹیسٹ سے لے کے ایگزٹ ٹیسٹ تک منیمم سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے۔ تو آپ نے پی ایم سی کے ایکٹ میں سیکشن 18 میں کنٹروورسی ہے کہ انہوں نے پبلک سیکٹر کے لیے اور کرائیٹیریا رکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق چلے جائیں گے جہاں اس کی ویٹیج 50% ہے، جبکہ آپ نے جو ویٹیج دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ صوبوں کے حساب سے بھی نہیں، انڈیویجول کالجز کو دے دی ہے کہ ان کی مرضی جو مرضی ویٹیج رکھیں۔
تو بچے کیسے ایک جیسے میرٹ والے میڈیکل کالجز میں داخل ہوں گے اور پھر ایک جیسے میرٹ والے وہ آخر میں نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن دیں گے؟ تو یہ میڈیکل ایجوکیشن کا بیڑا غرق کرے گا۔ اس کا کرائٹیریا کون فکس کرے گا؟ وہ کالجز خود فکس کریں گے۔ تو یہ پی ایم ڈی پاکستان میڈیکل کمیشن کے پری ایمبل کی بھی خلاف ورزی ہے اور ڈسکریمنیشن ہے۔ ڈسکریمنیشن پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ریگولیٹری باڈی نہیں کر سکتی۔ ریگولیٹری باڈی کی نظر میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر برابر ہیں، اور یہ ڈسکریمنیشن اور مال ایڈمنسٹریشن میں ایون سپریم کورٹ میں بھی اٹھ جائے گا۔ میں ان تمام پوائنٹس کو زیادہ ایلوبریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، لیکن یہ مال ایڈمنسٹریشن، مس مینجمنٹ اور بدنیتی پہ منحصر ٹیسٹ ہے، اور یہ کورٹ میں ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس طلباء کے پاس ہے، جو نہیں ہے وہ اگر میرے سے کوئی رابطہ کرے گا تو میں اس کو ریفرنس دے دوں گا، اور اگر وہ بھی نہیں کرنا تو یہ بہت ساری رپورٹس، جس طرح پرائم منسٹر کو کوئی رپورٹ نہیں دی گئی وہ کنسیلمنٹ ہے، جس طرح قائد اعظم کی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی وہ کنسیلمنٹ ہے، جو انہوں نے ڈیٹا انالیسس کیا ہے اس کی رپورٹ کنسیلمنٹ ہے، جو یہ 41 لاکھ کویسچن کہہ رہے ہیں یونیک کویسچن وہ کنسیلمنٹ ہے، اور 2 لاکھ بچوں کو یونیک ٹیسٹ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کنسیلمنٹ ہے۔ تو میں صرف آپ سے 2 درخواستیں کروں گا کہ ایک درخواست تو یہ ہے کہ جن بچوں نے یا پیرنٹس نے یا وکلاء نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ اس کو دیکھ لیں، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ میں پوائنٹس جو بتا رہا ہوں ان کو اسسٹ کریں کہ انہوں نے اپنی ریٹس میں ریز کیے ہیں کہ نہیں لیے۔ لیکن جو بھی وکلاء تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ٹھیک ریز کیے ہوئے ہیں، رائٹ آف لائف والا بھی، رائٹ آف جسٹس والا بھی، رائٹ آف ڈسکریمنیشن والا بھی، لیکن یہ پوائنٹس وہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں کہ جو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میڈیکل پروفیشن اور میڈیکل کمیشن کے بارے میں آئندہ آپ کو یہ رپورٹیں ملتی رہیں۔ تھینک یو۔